كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی سال 1445 ہجری اس کا آغاز ہو چکا. یہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اسی میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا، اور سن 61 ہجری میں محرم الحرام کے مہینہ میں 10 محرم کو انتہائی دلخراش، المناک، افسوسناک واقعہ شہادت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو رفقا تھے، آپ کا خاندان تھا، ان حضرات کی شہادت کا واقعہ بھی اسی مہینہ میں پیش آیا. لیکن ہمارے ہاں افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا ہے، یا تو دین کے اندر بالکل کمی کر دی جاتی ہے یا بہت ہی زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے دین کے اندر. پھر ایک عام مسلمان کے لیے حقیقت کو سمجھنا مشکل ہو جایا کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو بیٹیاں ہیں، ان میں سے 3 کا انکار کر دیا جاتا ہے، 1 کو تسلیم کیا جاتا ہے. آپ کے جو داماد ہیں، 3 داماد ہیں، 2 کا انکار کر دیا جاتا ہے، 1 کو تسلیم کیا جاتا ہے. اس کو کمی کہتے ہیں، دین کے اندر کمی کر دینا اور حقیقت سے نہ آشنا کر دینا، حقیقت کو چھپا دینا، حقیقت پر پردہ ڈال دینا. حالانکہ روز روشن کی طرح واضح ہے، اور جو حضرات انکار کرتے ہیں انہی کی کتب میں صراحتاً 4 بنات کا ذکر موجود ہے. بہرحال اس پر تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے تھوڑی بہت گفتگو ہوئی ہے. آج کا عنوان ہے جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، واقعہ کربلا کا پس منظر، اور وہ منظر جو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو در حقیقت وہ منظر کون سا تھا جو پیش آئے، اندر کی حقائق کیا ہیں، اور عوام کے سامنے کیا چیز رکھی جاتی ہے. ان تمام چیزوں پر مختصراً آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جائے. گھڑی خراب 8:30 بجے آ رہی، بڑا ٹائم ہے. بہرحال تین ہجری میں رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادہ ہیں، ان کی ولادت ہوئی اور ان کا نام رکھا گیا حرب. حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تشریف لائے کہ بیٹی کے ہاں ولادت ہوئی ہے، نواسے کو دیکھنے کے لیے آئے تو کہا ارونی ابنی، میرے بیٹے کو دکھاؤ نا ذرا مجھے۔ بیٹا دکھایا گیا، پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب رکھا ہے۔ کہا نہیں، اس کا نام حسن، اس کا نام کو کیا ہے؟ آپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، آپ اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، اپنے پیر کے پاس جاتے ہیں، اپنے امام کے پاس جاتے ہیں، خطیب کے پاس جاتے ہیں، ہمیں اس بیٹے کا نام بتائیے۔ حسن کی قسمت دیکھیں، اس کا نام رکھنے کے لیے خود کائنات کا پیغمبر، کائنات کا سردار نام رکھا حسن۔ کہا میرے قریب کرو، اس کے کان کے اندر میں نے اذان بھی کہنی ہے، اقامت بھی کہنی ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ حسن اتنا خوش نصیب تھا کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدا گئی ہے، اور جس کی زبان سے گئی ہے اس کو دنیا امام الانبیاء کہتے ہیں۔ پھر تہنیک کی گئی، ہم اس کو گڈی کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، کھجور کو چبا کے کرتی، تو کھجور کو چبا کے اس کے اندر تھوڑا بہت دھوپ جمع ہو جاتا ہے، تو یہ طریقہ تھا۔ تو سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معدہ کے اندر، آپ کے پیٹ کے اندر اگر کوئی چیز دی گئی ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دعا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سال آگے، رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں سن 4 ہجری کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں دوسرے صاحبزادہ کی ولادت ہوتی ہے، اس کا نام رکھا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ تشریف لائے، نام رکھا، اسی طرح ان کی بھی تہنیک کروائی، اور ان کے کان کے اندر بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان بھی کہی اور اقامت بھی کہی۔ تقریباً 7 سال تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 6 سال تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر، پرورش کے اندر رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال۔ ہوتا کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کیا کرتے تھے تو کبھی کبھار آپ کی دائیں طرف حضرت حسن اور بائیں طرف حضرت حسین ہوا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعہ کے 2 خطبہ ہیں، ان کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ اب وہ جمعے کا خطبہ چل رہا تھا یا جمعے کے علاوہ کوئی خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، بارہ وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فوراً رک کے ممبر سے نیچے اترے، صحابہ پریشان ہوئے کہ کس طرف جا رہے ہیں، پیچھے دیکھا کہ آپ کے نواسہ شہزادہ جنت کے سردار جناب سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گرتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ ممبر سے نیچے تشریف لے گئے، ان کو اٹھا کے اپنے پاس میں، اور اسی طرح حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، آپ نے دائیں ہاتھ میں حسن کو پکڑا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ میں حضرت حسین کو پکڑا ہوا ہے۔ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے پاس بٹھایا، نماز شروع کر لی۔ حضرت شداد فرماتے ہیں جب نماز شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گئے تو ہم نے محسوس کیا کہ سجدہ کچھ طویل ہوتا جا رہا ہے، تو ہمیں خیال ہوا کہ یہ سجدہ طویل ہونے کی کیا وجہ ہے، کہیں کوئی بیماری، کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا۔ تو حضرت شداد فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھ لیا، سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کے پیٹھ مبارک پر، کمر پر دونوں نواسے سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے کے اندر ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا وجہ تھی، آپ سجدے کے اندر تھے، لگتا ہے وہی آ رہی تھی،
لگتا ہے جبرائیل امین آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے آپ نے سجدہ طویل کر دیا۔ فرمایا نہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں تھی، کل ذالک لم یکن، یہ وجوہات جو آپ ذکر کر رہے ہو ان میں سے کوئی وجہ نہیں تھے، یہ صرف اور صرف میرے شہزادے میری کمر پر سوار تھے، میں نے کہا اس سواری کا مزہ لینے دو۔ بہرحال کرتے کراتے وہ وقت آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے یہ ارشاد فرمایا تھا، ممبر پہ بیٹھے ہوئے، فرمایا ان ابنی ھذا سید، ایک وقت آئے گا لوگوں یہ جو میرا بچہ ہے یہ سردار ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہ جب آپس میں لڑیں گے ان کے درمیان صلح کروانے والا یہ میرا بیٹا سردار حضرت حسن۔ اور پھر دنیا نے وہ وقت دیکھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مابین قصاص عثمان اور خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو پیش کیا جاتا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، بہرحال جو بھی معاملہ تھا تو دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے ان کے گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گروہوں کے درمیان کیا کی؟ صلح کروائی۔ تو آپ کی حدیث میں کیا الفاظ تھے؟ صلح کروائیں گے دو عظیم گروہوں کے درمیان من المسلمین، وہ دونوں گروہ کس کے ہوں گے؟ مسلمانوں کے ہوں گے۔ بہرحال صلح ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے امارت کرنے کے بعد امارت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ آپ نے 20 سال تک حکمرانی کی۔ کتنی سال تک؟ 20 سال تک حکمرانی کی۔ آپ کے تدبر کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دور حکومت کے اندر آپس میں کوئی لڑائی، کوئی چکرش، کوئی اختلاف پیدا نہیں۔ آپ دنیا سے جانے لگے۔ حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے صحابہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، حضرت مغیرہ نے یہ مشورہ دیا، دیکھیں پہلے بھی مسلمانوں کی آپس میں بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، آپ اس طرح کریں کہ کسی کو ولی عہد مقرر کر کے جائیں، مسلمانوں کا امیر مقرر کر کے جائیں۔ کہا پھر آپ نام بتاؤ کس کو مقرر کروں؟ انہی کے مشورے پر کہا کہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دو۔ دیگر حضرات سے مشورہ لیا گیا، کسی نے کوئی انکار نہ کیا۔ یزید مسند خلافت پر آ گیا، حضرت امیر معاویہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب ادھر معاملہ کیا ہوا کہ 2 صحابی ایسے تھے، غالباً تیسرا ان کے ساتھ کسی کا نام آتا ہے وہ میرے ذہن میں نہیں، 2 صحابہ کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے واضح اعلان کیا ہم نے یزید کی بیعت نہیں کرنی، اور بعد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت تک یزید کی بیعت نہیں کی۔ اب معاملہ آ کے یہاں کھڑا ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں مکہ چھوڑ کے، مدینہ چھوڑ کے کوفہ کی طرف۔ اب یہ منظر جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، میں حقیقت حال سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے یہ منظر پیش کیا جاتا ہے، اسلام مٹ رہا تھا، اسلام تبدیل کیا جا رہا تھا، ادھر حق تھا ادھر باطل تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کے پودے اور شجر کو بچانے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ نکلتے ہیں اور دین اسلام کو بچانے کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کر رہا ہوں، سارے حاضر دماغ رہی، توجہ میری طرف کیجیے، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ علماء کو سننے والے ہیں، خطیبوں کو سننے والے ہیں، واعظوں کو سننے والے ہیں، آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر سامنے کفر ہوتا، سامنے اسلام تبدیل کیا جا رہا ہوتا، ادھر حق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو بچانے کے لیے نکلتے،
مجھے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جو اس وقت حضرات صحابہ کرام موجود تھے وہ حضرت حسین کے ساتھ نکلتے یا نہ نکلتے؟ بولتے کیوں نکلتے؟ 200 صحابہ کرام موجود ہیں. کتنے؟ کون کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جعفر طیار کے صاحبزادہ عبداللہ بن جعفر، حضرت حسن کے چچازاد بھائی بھی ہیں، بنوئی بھی ہیں، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے صحابہ موجود ہیں. یہ حضرت حسین کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگلی بات بتاؤں، صرف نکلے ہی ساتھ نہیں بلکہ آپ کو بھی نکلنے سے منع کیا ہے. حضرت حسین کو بھی منع کیا کہ آپ نے بھی نہیں جانا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روکا. آپ نے کہا میں نے عزم کر لیا، میں نے نہیں رکنا، میں بھی تو شیر خدا کا صاحبزادہ ہوں. حضرت ابن عباس نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرے روکنے سے رک جاتے نا تو خدا کی قسم میں آپ کے سر اور داڑھی کے بالوں کو پکڑ کے آپ کی محنت کرتا اور آپ کو روک دیتا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، نہ جائیے. حضرت نے کہا میں نے عزم کر لیا، میں نے جانا ہے. کہا اگر آپ نے جانا ہی ہے تو ذرا جپی پا لے، میرے سینے کے ساتھ لگ جا، میں تجھے شہید ہوتا ہوا دیکھا. ابن عمر نے کہا انہی کے بھائی ہیں حضرت حسین کے محمد بن حنفیہ، انہوں نے کہا کہ نہیں جانا. ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صرف دعوت دی، باقی کسی صحابی کو دعوت نہیں دی. ان کو دعوت دی بھائی میرے باقی بھائی جا رہے ہیں، میرے بھتیجے جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، آپ بھی میرے بھائیوں میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کوفہ والوں کو نہیں جانتے؟ تیرے باپ کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ تیرے بھائی کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ ان کی بے وفائی کو تو نہیں جانتا؟ میں نہیں جاتا تیرے ساتھ. کہا کہ اگر آپ نہیں جا رہے تو اپنے صاحبزادوں کو بھیج دیں. کہا میں نے انہیں بھی نہیں بھیجنا. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کسی ایک صحابی کو سوائے محمد بن حنفیہ اپنے بھائی کے اپنے ساتھ جانے کے لیے کسی کو دعوت نہیں دی. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام مٹ رہا ہو، اسلام مٹ رہا ہو، اسلام تبدیل کیا جا رہا ہو، کیا حضرات صحابہ کرام خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ صحابہ تو وہ ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کا رعب اور دبدبہ مشہور ہے، ہر وقت آپ کے ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوا ہوتا ہے، ممبر رسول پہ خطبہ دے رہے، کہنے لگے او لوگوں اگر میں آپ کے سامنے وہ بات کروں جو آپ نے میرے نبی سے نہ سنی ہو اور وہ نبی کے خلاف بات جا رہی ہو، آپ اس بات کو سننے اور ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ساری مجلس پر سناٹا چھا گیا، محفل کے اندر سب پہ سناٹا چھا گیا. پیچھے سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، غریب صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور غریبی کا یہ عالم تھا کہ تلوار کو ڈالنے کے لیے نیام بھی پاس نہیں تھی. کھجور کے پتوں کے اندر تلوار لپیٹی ہوئی تھی. تلوار باہر نکالی اور باہر نکال کے اس کی لوگ پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا امیر المومنین عمر بن خطاب، یہ وہ تلوار ہے جو بدر و احد میں میرے آقا کے ساتھ مل کے کافروں کے خلاف اس نے ان کی گردنیں اڑائی ہیں. اگر تو میرے نبی کے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں اسی تلوار سے تیرا سر بھی قلم کر کے رکھوں. دین مٹ رہا اور صحابہ خاموش. آپ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، صحابی رسول کھڑے ہو گئے. اب بات یہ کہی، آپ نے فرمایا میں کچھ کہہ رہا ہوں اسے سنو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو. صحابی رسول کھڑے ہو کے کہا
نہیں سننی آپ کی بات، نہیں اطاعت کرنی آپ کی، نہیں ماننی آپ کی جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے نا، یہ کرتا یہ کپڑا تو ہمیں بھی ملا تھا، آپ کا کرتا کیسے بن گیا جبکہ ہمارا کرتا اس کپڑے سے؟ کپڑا تو سب کا برابر تھا، آپ کا تو قد بھی بڑا ہے، پھر آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ احتساب۔ کیا ہو رہا ہے؟ احتساب کون کر رہا ہے؟ عوام کر رہی ہے، رعایا کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا جاؤ عدالت کے اندر میرے خلاف ریٹ دائر کرو، بلکہ کہا کہاں ہے میرا بیٹا عبداللہ، ذرا کھڑا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، کہا جواب دو اس سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لوگوں، جتنا کپڑا آپ کو ملا ہے اتنا ہی کپڑا میرے باپ کو ملا تھا، لیکن میرا باپ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہونے کے باوجود اس کے کرتے کے اندر 17 پہ بند لگے ہوئے تھے، انتہائی پوسیدہ ہو گیا تھا کپڑا، اس لیے میں نے اپنے حصے کا کپڑا ان کو دے کے ان کا کرتا بنوایا۔ اب صحابی رسول نے کہا عمر امیر المومنین کہو، سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ کیا صحابہ نبی علیہ السلام کا دین تبدیل ہو رہا ہو، بدل دیا جا رہا ہو، مٹ رہا ہو، خاموش رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ یہ جو کہا جاتا ہے اسلام مٹ رہا تھا، اسلام کو مٹایا جا رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام بچانے کے لیے نکلے، یہ ساری کی ساری کہانی اس لیے گھڑی گئی تاکہ صحابہ کو بدنام کیا جائے، تاکہ دنیا پہ واضح کیا جائے کہ وہ تو 3 صحابی جو تھے، حضرت سلمان، حضرت عمار وغیرہ، ان کے علاوہ آل بیت کے علاوہ سارے صحابہ آپ کے جانے کے بعد دین سے پھر گئے تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دین کا جو ہے اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو، اس لیے وہ تو دین کو مٹنا دیکھنا پسند کر رہے تھے، اس لیے تو حضرت حسین کے ساتھ نہیں نکلے۔ یہ ساری کی ساری پلاننگ تھی اور اس منصوبے کے اندر ہمارا دشمن کامیاب ہو گیا۔ آج صرف فریق مخالف نہیں، ہمارے ممبروں سے بھی، ہمارے سٹیجوں سے بھی یہی کچھ بیان کیا جاتا ہے کہ دین مٹ رہا تھا، اسلام مٹ رہا تھا، حضرت حسین تو نکل گئے لیکن صحابہ نہ نکلے۔ تو یہ کون بدنام ہوئے یہاں پر؟ حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابن عباس، ابن عمر جیسے بڑے بڑے حضرات جنہوں نے آپ کو روکا تھا، ان کو بدنام کرنے کی سازش تھی۔ لیکن در حقیقت تھا معاملہ کیا؟ حضرت حسین کہاں جا رہے تھے؟ جانے کی وجہ کیا تھی؟ پھر وہ تو بتائیے۔ ہوا یہ کہ جب یزید کو امیر بنا دیا گیا، کوفہ والوں نے خط لکھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحم اللہ نے ان کی تعداد لکھی ہے 12,000۔ کتنے خط؟ 12,000 خط لکھے گئے حضرت حسین کو، اور لکھا گیا نحن بلا امام، اے نواسے رسول، ہم امام کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی ہے، ہم جمعہ بھی بغیر امام کے پڑھ رہے ہیں، عید بھی بغیر امام کے پڑھ رہے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ یہ سارے کے سارے لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضرت حسین یہ مسئلہ سمجھتے تھے کہ جب تک اسلامی مملکت میں ایک امیر کی بیعت مکمل نہ ہو جائے تو کسی دوسرے امیر کی بیعت کی جا سکتی ہے۔ حضرت حسین کو یہ مسئلہ بھی پتا تھا اور اپنی شخصیت پہ یہ ناز بھی تھا کہ جو وقت کا حکمران ابھی بنا دیا گیا ہے، میں اگر حکمران بن جاؤں تو اس سے بہتر حکمرانی کر سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے آپ کی دعوت قبول ہے۔ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفسیر کے لیے بھیجا، جاؤ پتہ کر کے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، جہاں کے پتہ کیا، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 80,000 بندوں نے بیعت کی۔ کتنے بندوں نے؟ 80,000 بندوں نے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا، حسین بھائی جان آ جائیے، سارے لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے کیا ہیں؟ تیار ہیں، یہ تو سارے آپ کے ساتھ ہیں، جیسے آپ نے خطوں کے اندر پڑھا تھا ویسے ہی میں نے ان کو پایا ہے۔
حضرت حسین وہاں سے نکل آئے مسلم بن عقیل کا پیغام ملنے کے بعد۔ اب کیا ہوا؟ چلتے چلتے آپ ایک مقام پر پہنچے جس مقام کا نام ہے قادسیہ۔